اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے، مگر کتب تفاسیر و کتب تواریخ میں آپ کا ذکر ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو شہر موصول میں نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اس وقت شہر موصول کا بادشاہ افلون بت کی پرستش کرتا تھا اور لوگوں سے بھی پرستش کرواتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے دین کے لیے کافی تکالیف اٹھائیں۔ اللہ رب العزت نے ہر موقع پر آپ کی نصرت و مدد فرمائی۔ آخر کار ظالموں نے آپ کو تلوار سے پارا پارا کر کے شہید کر دیا۔ فی الحقیقت پیغمبروں کے افکار سننے میں کیسا ہی دل سخت انسان ہو، اسے عبرت ضرور ہوتی ہے۔ پتھر سے پتھر دل کے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ شہر موصول پر ایک بت پرست بادشاہ قابض تھا۔ اس بت کا نام افلون تھا۔ شاہ موصل، جس کا نام درزانہ تھا، خود بھی افلون کو سجدہ کراتا تھا اور اپنی رعایا سے بھی سجدہ کراتا تھا۔ چنانچہ سبعیات میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لکھتے ہیں کہ ایک روز شاہ موصل نے اپنے تخت شاہی اور افلون بت کو خاص طور سے آراستہ کیا اور اس کے ساتھ اور بہت سے بتوں کو اپنے تخت کے سامنے کرسیوں پر سجایا۔ ان کے گلے میں جواہرات اور موتیوں کے ہار ڈالے اور خاص مشک و عنبر میں ان کو بسایا اور ان کے سامنے آگ روشن کرائی۔ پھر حکم دیا کہ اب ہماری رعایا کے لوگ باری باری آ کر ان کو سجدہ کریں۔ چنانچہ لوگ آتے گئے اور سجدہ کرتے گئے۔ جو سجدہ نہیں کرتا تھا اس کو بادشاہ آگ میں ڈلوا دیتا تھا۔ بادشاہ کے مظالم جب حد سے تجاوز کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو نبی بنا کر اس کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ علیہ السلام عین اس وقت دربار میں پہنچے جب وہ اپنی خود سری کے ڈینگے مار رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے دربار میں پہنچتے ہی بآواز بلند فرمایا کہ اے بادشاہ، افسوس کی بات ہے کہ تو انسان ہو کر بے جان بتوں اور پتھروں کو سجدہ کرتا ہے، جو نہ خود دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کسی طرح کا نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ شاہ موصل اجنبی آدمی سے یہ الفاظ سن کر اپنے درباریوں سے کہنے لگا کہ اس سے پوچھو کہ تو کون ہے۔ انہوں نے آپ سے دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کا غلام ہوں، خاک سے پیدا ہوا ہوں اور خاک ہی میں پھر جاؤں گا۔ میں اپنے اس اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے اور تجھ کو اور سارے جہانوں کو پیدا کیا ہے۔ بادشاہ جواب میں کہتا ہے کہ جب تیرا اللہ اتنا بڑا ہے تو پھر یہ بتا کہ اس نے تجھے اپنا بندہ بنانے کے صلہ میں کچھ دیا بھی ہے یا نہیں؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو مجھ جیسے صاحب جاہ و جلال کے سامنے ایک محتاج اور فقیر کھڑا ہے، اور دیکھ ہم بتوں کو پوجنے والے ہیں، تو بت ہم کو کس قدر مال و دولت بخشتے ہیں۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے کہا کہ دنیا کا سارا ساز و سامان فنا ہونے والا ہے اور ہمیں خدا نے آخرت کی دائمی اور ابدی نعمتیں عطا کی ہیں جو کبھی فنا نہ ہوں گی۔ حضرت جرجیس علیہ السلام پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئے اور بادشاہ اور اس کی رعایا کو توحید کی تعلیم دینے لگے۔ بالآخر بادشاہ نے بھی دنیائے کفر کے سرداروں کی طرح حضرت جرجیس علیہ السلام کو کورا اور چٹا جواب دے دیا کہ اب ہم تیری کوئی بات نہیں سنیں گے، یا تو ہمارے بتوں کو سجدہ کر یا یہ بتا کہ تجھے کس عذاب سے ہلاک کیا جائے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا، اگر تیرے بتوں نے آسمانوں کو بلند پیدا کیا اور زمین کا فرش بنایا اور پہاڑ کھڑے کیے اور درختوں کے چمن اگائے اور رات اور دن کو پیدا کیا، تب تو تیرا بتوں کے سجدہ کے لیے حکم کرنا کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ نہیں تو اے ملعون، تو سراسر نقصان میں ہے۔ بادشاہ نے کہا، اے جرجیس، اب تیری گستاخی پر تجھے سزا دینا ضروری ہو گیا ہے۔ اسی وقت جلادوں کو حکم دیا کہ جرجیس کے بدن کا تمام گوشت پوشت ہڈیوں سے جدا کر دو اور تیل گرم کر کے اس کے بدن پر ڈالو۔ یہ حکم سنتے ہی جلادوں نے آہنی کنگھیوں اور چھریوں سے آپ علیہ السلام کے بدن کا سارا گوشت اور پوست ہڈیوں سے جدا کر دیا اور رائی کے تیل اور تیز مرچیں گرم کر کے آپ کے بدن پر چھڑک دی۔ جب ہڈیوں کا ڈھانچہ الگ اور گوشت کے ریزے ریزے الگ ہو گئے، پھر اللہ رب العزت نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کر دیا اور وہ اب پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ یہ سن کر بادشاہ سخت حیران ہوا اور 6 آہنی میخیں منگوائیں اور حکم دیا کہ انہیں آگ میں سرخ کیا جائے۔ پھر 2 میخیں ہاتھوں میں، 2 پاؤں میں، 1 سر میں اور 1 سینے میں ٹھونک دو۔ چنانچہ جلادوں نے حکم کی تعمیل کی، مگر خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر وہ میخیں نکلوا دیں اور آپ علیہ السلام کو پھر زندہ و سلامت کھڑا کر دیا۔ پھر
زندہ ہو کر آپ علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے وہی کلمہ دہرایا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو اور بھی غصہ آیا اور حکم دیا کہ ایک بہت بڑی دیگ لاؤ، اس میں رال اور رانگ ڈال کر جرجیز کو اس میں بند کر دو، پھر دیگ کا منہ مضبوط کر کے اسے آگ کے نیچے جلاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، رانگ اور رال جو دیگ کے اندر تھے سب پگھل گئے، لیکن جرجیز کے بدن کا ایک بال بھی نہ جلا۔ جب سرپوش اٹھا کر دیکھا تو حضرت جرجیز علیہ السلام زندہ اور سلامت بیٹھے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے جسم سے ایک قسم کا سرد پسینہ جاری کر دیا، جس کے سبب آپ علیہ السلام کے جسم کو گرمی اور آگ نہ جلا سکی۔ ادھر آگ کو حکم تھا کہ خبردار جرجیز علیہ السلام کا بال نہ جلے۔ حضرت جرجیز علیہ السلام جب دیگ سے زندہ و سلامت باہر نکلے تو بادشاہ نے پوچھا، تم کس طرح سلامت رہے؟ حضرت جرجیز علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے تیرے عذاب کی تکلیف مجھ پر سے اٹھا لی اور مجھے صبر و استقلال عطا فرمایا، تاکہ بروز قیامت خدا تجھ پر حجت پوری کرے۔ یہ سن کر بادشاہ ڈرا کہ مبادا یہ شخص میری قوم کو اپنے رنگ میں نہ رنگ لے، اور اس نے حکم دیا کہ اس کو جیل خانہ میں لے جا کر قید کر دو۔ یہ سن کر ارکان سلطنت نے کہا، یہ جیل خانہ میں پہنچ کر سارے قیدیوں کو بہکا دے گا۔ چنانچہ مشورے سے یہ طے ہوا کہ حضرت جرجیز علیہ السلام کو کسی طرح کوٹری میں اوندھا لٹکا کر ان کے ہاتھوں میں میخیں ٹھوک دی جائیں، اور پھر کوئی بھاری سا پتھر ان کی پشت پر رکھ دیں جس سے یہ ہل بھی نہ سکیں۔ چنانچہ مشورے کے مطابق حضرت جرجیز علیہ السلام کو تنہا کوٹری میں قید کر دیا گیا، اور بڑی بڑی بھاری کیلیں ان کے ہاتھ پاؤں میں ٹھونک کر زمین میں اتار دی گئیں۔ پھر ایک سنگ مرمر کا ستون جس کو 18 پہلوانوں نے اٹھایا، حضرت جرجیز علیہ السلام کی کمر پر رکھ کر ان کو دبایا دیا، اور اپنی دانست میں یہ پختہ خیال کر لیا کہ اب یہ قید سے کسی صورت بھی نہ نکل سکیں گے۔ پھر وہ ظالم آپ کو تنہا کوٹری میں بند کر کے چلے گئے۔ حق تعالیٰ نے رات کو ایک فرشتہ بھیجا جس نے آپ علیہ السلام کو قید خانہ سے باہر نکالا۔ صبح کو قید خانے سے باہر آپ کو پا کر بادشاہ بہت گھبرایا اور کہنے لگا، تجھ کو قید سے کس نے نکالا؟ آپ نے فرمایا، اس نے جس کی بادشاہت تیری سلطنت پر حاوی ہے۔ پھر بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو کھڑا کر کے درمیان سے 2 پارا کرا دیا، اور ان 2 ٹکڑوں کو اٹھا کر شیروں کے آگے ڈلوا دیا۔ ادھر شیروں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ملا کہ یہ میرا نبی ہے، ان کو کسی قسم کی تکلیف اگر تم سے ہوئی تو میں تم کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ شیر حضرت جرجیز علیہ السلام کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر ادب کے ساتھ کھڑے رہے۔ دوسرے دن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو زندہ کر کے بادشاہ کے دربار میں روانہ کر دیا۔ بادشاہ نے جب آپ کو زندہ سلامت پایا تو سخت حیران ہوا، اور اسے اب تک یہ محسوس نہ ہوا کہ کوئی طاقت ایسی ضرور ہے جس نے آپ کو یکے بعد دیگرے 5 مرتبہ میرے سامنے نئی زندگی بخشی ہے، اور وہی مالک حقیقی ہے، اور مجھ کو بھی اس پر ایمان لے آنا چاہیے۔ لیکن وہ برابر آپ علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی کوششوں میں مصروف رہا۔ اب 6 مرتبہ بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو آگ میں جلا کر آپ علیہ السلام کی راکھ کے 2 حصے کر کے کچھ راکھ دریا میں بہا دی اور کچھ ہوا میں اڑا دی، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو بادشاہ کی ہدایت مطلوب تھی، اس لیے اس مرتبہ بھی آپ علیہ السلام کو زندہ کر دیا اور بادشاہ کے دربار میں روانہ کر دیا۔ جب بادشاہ آپ علیہ السلام کے قتل سے عاجز ہوا تو جادوگروں سے مقابلہ کرانے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ نے نامور جادوگروں کو ملک کے کونے کونے سے بلوایا۔ پہلے تو بادشاہ نے خود ان سے امتحان لیا۔ جب ان کو بزعم خود کامیاب پایا تو حضرت جرجیز علیہ السلام کے مقابلہ کے لیے ان کو تیار کیا اور کہا کہ ہمارے ملک میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے، اس نے ہمارے سارے ملک کو تنگ کر رکھا ہے اور تمہیں اس سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ چنانچہ سب جادوگر تیار ہو گئے۔ جادوگروں نے کہا کہ پانی کا ایک پیالہ لایا جائے، ہم اس پر پڑھ پڑھ کر دم کریں گے، اور جس وقت حضرت جرجیز علیہ السلام وہ پانی پیے گا تو وہ جانوروں کی صورت میں نظر آنے لگے گا۔ بادشاہ نے پانی کا پیالہ جادوگروں کو دیا، انہوں نے اس پر کچھ افسوس پڑھ کر دم کیا، پھر حضرت جرجیز علیہ السلام کو بلا کر ان کو پلا دیا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر پانی کا پورا پیالہ پی لیا۔ جادوگر دیکھتے رہے کہ ابھی صورت بدلتی ہے، لیکن آپ پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ خدا کے فضل سے آپ علیہ السلام آرام و راحت کے سوا کچھ نہ ہوا۔ یہ حالت دیکھ کر تمام جادوگر دنگ رہ گئے، اور ان کے سردار نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے حضرت جرجیز، آپ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں بہت دیر سے پیاسا تھا، خدا نے اپنے فضل سے مجھ کو ایسا نفیس اور عمدہ پانی پلایا،
سبحان اللہ! یہ سن کر جادوگر وہاں سے بھاگے اور بادشاہ کو کہا کہ اگر تیرے جیسا آدمی ہمارے مقابلے میں ہوتا تو ہم اس کو ابھی اور اس وقت مکھی اور مچھر بنا دیتے، لیکن ہمارا مقابلہ تو رب ذوالجلال سے تھا، اس لیے یہاں ہماری طاقت نہ تھی۔ پھر اس وقت دربار میں ایک عورت آئی اور حضرت جرجیس علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں بہت مسکین عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہماری گزر اوقات کے لیے صرف ایک گائے تھی جو مر گئی ہے، اگر آپ اس کو اپنی دعا سے زندہ کر دیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک اس بڑھیا کو دیا اور فرمایا کہ یہ میری لکڑی لے جاؤ اور جہاں گائے کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہوں وہاں پہنچ کر اس لکڑی کو ہڈیوں سے لگا کر کہو کہ اے گائے خدا کے حکم سے زندہ ہو جا، انشاءاللہ تیری گائے زندہ ہو جائے گی اور دودھ دینے لگے گی۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا تو گائے زندہ ہو گئی اور دودھ دینے لگی۔ روزۃ الاصفاء میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ دیکھ کر سارے جادوگر اور ان کے ساتھ 4000 آدمی اور بھی اسلام لے آئے، جن کو اس ظالم بادشاہ نے چن چن کر قتل کرا دیا۔ افسوس کہ شاہ موصل اتنے معجزات اور براہین فاقاتیہ دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لایا، بلکہ کہنے لگا کہ اچھا یہاں قریب ہی ایک غار ہے، اس میں پرانے بادشاہوں کی قبریں ہیں، اگر تم ان کو زندہ کرو اور پھر وہ تمہاری تصدیق کریں تب ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت جرجیس علیہ السلام غار میں تشریف لے گئے، بڑا عظیم الشان مجمع بھی آپ کے ساتھ گیا۔ غار کے دروازے پر آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر خدا کے حضور میں عرض کی کہ اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اپنے حکم سے ان مردوں کو زندہ کر دے۔ آپ کے دعا کرتے ہی قبریں شک ہوئیں اور ان میں سے 9 مرد اور 5 عورتیں اور 3 بچے زندہ ہو کر باہر آئے، جن میں سے ایک بڑا اور سب سے بوڑھا تھا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے اس بوڑھے سے نام پوچھا، اس نے اپنا نام کوکیل بادشاہ بتایا۔ آپ نے اس سے اس کے مذہب کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا کہ ساری عمر بت پرستی میں گزر گئی اور اسی حالت میں موت آ گئی تھی، اور آج آپ پورے 400 سال گزر چکے ہیں، مگر جان کنی کی تکلیف اب تک ہمارے حلق میں باقی ہے۔ آپ نے فرمایا مرنے کے بعد تم پر کیا گزری؟ کہنے لگا ہم کو ایک زبردست عادل بادشاہ کے پاس بھیجا گیا، وہاں ہمارے بارے میں حکم ہوا کہ ان کا ظاہر و باطن دیکھو۔ جب ہمارا ظاہر و باطن دیکھا گیا تو سوائے شرک اور بت پرستی کے کچھ نہ پایا۔ حکم دیا کہ ان کے جسم پر زہریلے کیڑے چھوڑ دیے جائیں اور ان کی روح پر رنج و حزن مسلط کر دو۔ یہ غضبناک حکم سن کر ہم نے ہر چند عرض کیا کہ ہم کو ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے، اب ہم ضرور اپنے اعمال کو درست کر لیں گے، مگر درخواست منظور نہ ہوئی اور آج تک ہم طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ آج ہماری روحوں کو جسموں سے ملنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد کوکیل بادشاہ نے حضرت جرجیس علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کون ہیں جو آپ کی برکت سے خدا نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا؟ آپ نے فرمایا میرا نام جرجیس ہے، میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ کوکیل بادشاہ نے جب آپ کی نبوت کا ذکر سنا تو آپ کا دامن پکڑ کر عرض کرنے لگا خدا کے لیے میری شفاعت کیجیے، میں کفر و شرک سے تائب ہوتا ہوں اور خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہوں، اپنی رحمت سے میری توبہ اور میرا ایمان قبول فرما لے۔ بوڑھے کی باتیں سن کر بادشاہ شاہ موصل کہنے لگا تو اپنے زمانے کا بہت بڑا بادشاہ تھا اور اس عاجزی سے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑتا ہے، کچھ شرم کر۔ اس نے کہا کہ جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں اگر تو بھی دیکھ لیتا تو کبھی اس طرح نہ کہتا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے جب ان مردوں کی حد سے زیادہ گریہ وزاری اور عاجزی دیکھی تو ان کی درخواست کو منظور فرما کر اپنا ایک پاؤں زمین پر مارا۔ حق تعالیٰ نے اس جگہ سے پانی کا ایک چشمہ پیدا کیا، آپ نے ان کو غسل کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ لوگ غسل سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو کلمہ توحید تلقین فرما کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ جناب باری تعالیٰ نے آپ کی برکت سے ان لوگوں کا ایمان قبول فرما کر ان کو جنت میں جگہ عنایت فرمائی۔ پھر آپ نے ان سب کو قبروں میں جانے کی ہدایت فرمائی
اور یہ بھی فرمایا کہ اب تم پر کسی قسم کا عذاب نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ مردے اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے۔ یہ شبہ یہاں نہ کیا جائے کہ مرنے کے بعد کافر کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ پھر ان لوگوں کا ایمان کیسے قبول ہوا؟ اس لیے کہ یہ حکم ہماری شریعت کا ہے کہ کافر کا ایمان نزا کے وقت یا مرنے کے بعد مقبول نہیں ہوتا۔ پہلی شریعت میں ایسا نہ تھا، یا یوں کہیے کہ یہ مسئلہ شریعت کا ہے اور ان لوگوں کا ایمان ایک معجزے پر مبنی ہے اور معجزہ شریعت کے دائرہ سے بالا تر ہوتا ہے۔ غرضیہ کے اس واقعہ کو دیکھ کر بھی بد نصیب اپنی شقاوت پر ڈٹے رہے اور ایمان نہ لائے، بلکہ جرجیس علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی مزید کوششیں کی گئیں۔ اب یہ بات طے پائی گئی کہ حضرت جرجیس علیہ السلام کو فاقہ کی تکلیف دینی چاہیے، لہٰذا آپ کو قید کرنے کے لیے شہر سے باہر ایک بڑھیا کا مکان تجویز ہوا جو نہایت تنگ و تاریک تھا۔ اس مکان میں حضرت جرجیس علیہ السلام کو بند کر دیا گیا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے وہاں بند ہو کر بڑھیا سے کھانا مانگا تو اس نے کہا کہ میں خود 2 دنوں سے بھوکی ہوں، کل صبح گدائی کے لیے نکلوں گی، جو کچھ مانگ کر لاؤں گی پہلے تمہیں کھلاؤں گی پھر خود کھاؤں گی۔ صبح جب بڑھیا بھیک مانگنے کے لیے نکلی تو حضرت جرجیس علیہ السلام نے چھپر کے خشک ستون پر ہاتھ رکھ کر خدا سے دعا کی کہ الہی اس سوکھی لکڑی کو ہری کر دے اور اس میں میٹھے پھل لگا دے اور مجھے اپنے خزانہ غیب سے روزی مہیا کر دے۔ چنانچہ آپ کی دعا کی برکت سے وہ لکڑی سرسبز ہو گئی اور میٹھے پھل دینے لگی۔ جب بڑھیا بھیک مانگ کر اپنے گھر آئی تو میوے دار درخت اپنے گھر میں دیکھ کر حیران ہوئی اور کہنے لگی، میں خدا پر ایمان لاتی ہوں، وہ خدا جس نے آپ کو فاقہ اور مصیبت کے گھر میں تازہ میوے کھلائے۔ پھر کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، میرا لڑکا اندھا بہرا اور لنگڑا ہے، اس کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ آپ علیہ السلام نے بچے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بینائی اور سماعت بحال ہو گئی اور پاؤں کے لیے فرمایا کہ ایک مارکے کے وقت اس کے پاؤں بھی درست ہو جائیں گے۔ اتفاق سے اسی اثنا میں بادشاہ وہاں سے گزرا۔ سرسبز درخت دیکھ کر پوچھا کہ یہاں تو کوئی درخت نہ تھا، یہ اب کہاں سے سرسبز اور شاداب درخت پیدا ہو گیا؟ لوگوں نے کہا، یہ حضرت جرجیس علیہ السلام نے اپنے جادو کے ذریعے لگایا ہے اور وہ یہاں ایک بڑھیا کے مکان میں آپ کے حکم سے نظر بند ہے۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر درخت کٹوا دیا، لیکن خدا کے فضل سے وہ پھر ہرا ہو گیا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا لیکن کوئی بس نہ چلا۔ آخر مصلحت سے کام لیتے ہوئے نہایت عاجزی کے ساتھ حضرت جرجیس علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آج تک میں نے آپ کو بہت تکلیفیں دی ہیں، اگر آپ میری ایک درخواست منظور کر لیں تو میری اور آپ کی ابھی صلح ہو جائے گی، وہ یہ کہ فقط ایک سجدہ میرے افلون بت کو کر دیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا، ہم تمہارے ساتھ کل بت خانہ چلیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور نہایت عزت کے ساتھ آپ کو اپنے محل میں ٹھہرایا۔ آپ علیہ السلام نے محل میں خدا کی عبادت کرنے کے لیے نماز کی نیت کی اور نہایت خوش آوازی سے زبور کی تلاوت شروع کی تو محل کی تمام عورتیں آپ علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئیں اور کلام الہی سننے لگیں۔ کلام پاک کی تلاوت سے بادشاہ کی بیوی مسلمان ہو گئی اور اس کے ساتھ محل کی بہت سی عورتیں بھی مسلمان ہو گئی۔ صبح وعدے کے مطابق آپ علیہ السلام بادشاہ کے ساتھ بت خانے کی طرف تشریف لے گئے۔ شہر بھر میں دھوم مچ گئی، لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام بت خانہ کے دروازہ پر پہنچے تو دیکھا کہ وہی بڑھیا اپنے لنگڑے بچے کو لیے ہوئے بت خانے کے دروازے پر کھڑی ہے اور آپ علیہ السلام کو بت خانے میں داخل ہوتے دیکھ کر بڑے غصے سے کہتی ہے کہ کیوں جرجیس، کل تک تو نبی تھا اور صاحب معجزات تھا، آج خدا کی عبادت چھوڑ کر پتھر کی عبادت کرے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب مصلحت پر مبنی ہے، تو اپنے بچے کو میرے سامنے لا۔ بچہ جب آ گیا تو آپ نے بچے سے فرمایا، خدا کے حکم سے کھڑا ہو جا اور بت خانے میں جا کر بتوں سے کہہ کہ تم کو جرجیس علیہ السلام بت خانے کے دروازہ پر بلاتے ہیں۔ آپ کی آواز کے ساتھ خدا نے اس لڑکے کو پاؤں عطا کیے۔ وہ بت خانہ میں گیا، آپ علیہ السلام کا پیغام بتوں کو پہنچایا۔ چنانچہ تمام بت آپ علیہ السلام کا نام سن کر اوندھے منہ گرے اور فوراً سر کے بل چلتے ہوئے حضرت جرجیس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے زمین پر اپنا پاؤں مارا جس سے اسی وقت ایک گڑھا بن گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے تمام بتوں کو اشارہ کر کے کہا کہ تم سب اس گڑھے میں گر جاؤ۔ چنانچہ تمام بت اس گڑھے میں گر گئے۔ جب افلون گرنے لگا تو ابلیس اس کے اندر سے نکل کر بھاگنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے اسے روک کر آواز دی،
اے شیطان ٹھہر، میری بات سن، اتنی مخلوق کو گمراہ کر کے کیا ملا؟ شیطان نے کہا، اے جرجیس، جس انسان کی وجہ سے میں اللہ رب العزت کے دربار میں راندہ درگاہ ہوا اور ملعون کہلایا، جہنمی ٹھہرایا گیا، تو میں کیسے چاہوں گا کہ میرا دشمن انسان خوش رہے؟ میں تو اس کی دنیا و آخرت دونوں کو برباد کر دوں گا اور اسے جہنم کا مستحق بنا دوں گا۔ جب تمام بت گڑھے میں چلے گئے اور زمین ہموار ہو گئی تو بادشاہ نے حضرت جرجیس علیہ السلام سے کہا کہ اے جرجیس، تو نے مجھے بڑا دھوکہ دیا ہے، تو نے تو بتوں کو سجدہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، سجدے کے بدلے انہیں ہلاک کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پتھر خدا بنانے کے لائق نہیں ہوتے، یہ تیری گمراہی ہے۔ اس زبردست واقعہ کو بادشاہ کی بیوی محل کی چھت سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بآواز بلند کہا، اے لوگو، ایمان لاؤ کہ حضرت جرجیس علیہ السلام خدا کے سچے نبی ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو ایک معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئی، جبکہ میں نے بہت سے معجزے دیکھے مگر مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے جواب دیا، یہ تیری بدبختی ہے، خدا نے تجھے اس نعمت سے محروم رکھا ہے۔ غرضیہ کے بادشاہ غضبناک ہو ہی رہا تھا کہ حضرت جرجیس نے مناجات شروع کر دیں کہ الہ العالمین، آج مجھے پورے 7 سال مصیبت اٹھاتے ہوئے اور بار بار قتل ہوتے ہوئے گزر گئے ہیں، اب تو اپنے فضل سے مجھے معاف فرما اور اپنے کرم سے شہادت نصیب فرما، اور اگر اب کی دفعہ کافر مجھے قتل کر دیں تو پھر میں دوبارہ زندہ نہ کیا جاؤں۔ ادھر بادشاہ نے اپنی بیوی کے قتل کرنے کا حکم دے دیا، پہلے اسے سولی پر لٹکایا، پھر اس کے گوشت کو چھریوں سے جدا کیا۔ اس تکلیف میں اس نے حضرت جرجیس علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرے لیے دعا کریں کہ خدا تعالیٰ مجھ پر سے یہ تکلیف اٹھا دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آسمان کو دیکھو۔ جب ملکہ نے اوپر دیکھا تو بہت زور سے ہنسی۔ بادشاہ نے پوچھا، ایسی مصیبت کے وقت کیوں ہنستی ہے؟ اس نے کہا کہ اس وقت 2 فرشتے جنت کا لباس اور جنت کا تاج لیے میرے منتظر ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس وقت میری رخ نکلے اور وہ اس کو دلہن بنا کر جنت میں لے جائیں۔ ادھر ملکہ کی جان نکلی، ادھر ظالم لوگ حضرت جرجیس علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے دوڑے۔ آپ علیہ السلام کو تلواروں سے پارا پارا کر دیا۔ اس طرح آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت جرجیس علیہ السلام سے متعلق یہ تمام مضمون حضرت مولانا حافظ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قصہ جرجیس سے لیے گئے ہیں۔